عامی جو ہے ہاں وہ صرف ایک امام کی تقلید کرے گا، اور جو میں نے آپ کو بتایا نا، عامی صرف ایک ایک امام فقہ کی کو فالو تقلید کرے گا. جی عامی ایک صرف ہاں یہ جی ہے آپ کا دعویٰ. اب آئے ہیں اپنے دعوے پر آپ کہ عامی جی صرف ایک امام کی تقلید کرے گا، عامی صرف ایک امام کو فالو کرے گا، یہی آپ کو ثابت کرنا ہے. جی ایک فقہ کو فالو کریں گا، مطلب جیسے فقہ ہاں حنفی ہے، بس جیسے ثابت فقہ کریے، مالکی ہے، ثابت فقہ کریے. شافعی ہے. یہ کس نے اس پر لازم کیا ہے کہ عامی صرف ایک امام کو فالو کرے گا؟ یہی میں لا رہا تھا آپ کو، اور یہی اصل اختلافی مسئلہ ہے. اصل اختلاف اسی پر ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عامی صرف ایک امام کو فالو کرے گا. چلے دلیل دیں اس کی. حضرت اس کی جو ہے مثال ہے صحابہ کے زمانے سے ملتی ہے ہم کو. ارے دلیل، جو مصنف قرآن میں کیا عامی کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ صرف ایک امام کو فالو کرے گا؟ کیا حدیث میں عامی کو کہا گیا ہے کہ وہ ایک امام کو فالو کرے گا؟ دلیل دیں. ابھی میں آپ سے اس کا کاؤنٹر کروں گا تو پھر آپ کے پاس بھی دلیل نہیں رہیں گی، تو وہ بات آئیں گی دوسری طرف، بات چلے جائیں گی. جی دلیل دیں. اب میں آپ کو آپ نے دعویٰ پہلے پیش تو کر دیا، آپ نے دعویٰ پیش کر دیا، آپ نے دعویٰ پیش کر سلف دیا. آپ کے لیے دلیل ہے یا عامی نہیں؟ سلف جو ہے آپ عامی کے لیے دلیل ہے یا نہیں؟ ہمارے لیے دلیل قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے، قیاس ہے. 4 چیزیں ہمارے لیے دلیل ہے. قرآن و سنت کا ارے تو وہ پھر فہم اسی سے معتبر ہے جو سلف کیا معتبر تھا. تو وہی سے تو دے رہا ہوں آپ کو میں. لیکن پہلے آپ قرآن سے دلیل دیں، حدیث سے دلیل دیں. قرآن و حدیث سے آپ بول دیں کہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، پھر ہم دیکھیں گے کہ سلف کا جو قول آپ پیش کر رہے ہیں وہ آپ صحیح پیش کرنے کی نہیں پیش کر رہے ہیں. چلیں قرآن سے دلیل دیں. یہ اصول آپ نے کہا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ عامی صرف ایک امام کی تقلید کرے گا. کہاں ہے اس کو؟ یہ عامی پر کس نے واجب کیا ہے؟ اللہ نے واجب کیا ہے کہ عامی صرف ایک امام کی پیروی کرے گا، یا رسول اللہ نے واجب کیا ہے کہ عامی صرف ایک عالم کی پیروی کرے گا؟ سب سے پہلی بات تو یہ آپ نے جو اصول دیا نا مجھے، قرآن سے دے، حدیث سے دے، پھر اس کے یہ اصول ہی غلط ہے آپ کا. اب میں اس کے اوپر آپ کو ایک سوال پوچھوں گا تو آپ نہ قرآن سے میرے کو جواب دے پائیں میں گے، نہ کوئی آپ حدیث سے، پوری دلیل دیں حدیث سے بھائی، لے دو. آپ دلیل دیں. آپ یہاں وہاں کی بات نہیں کریں. آپ نے ایک دعویٰ کیا ہے نا، آپ نے دعویٰ کیا کہ عامی صرف ایک امام کی تقلید کرے گا. اس کی دلیل دیں قرآن سے یا حدیث سے، یا بول دیں کہ آپ کے پاس قرآن جس کی دلیل نہیں ہے. دلیل میرے پاس ہے حضرت، لیکن پہلے کاؤنٹر دو لے تاکہ تو سب کو دیں سمجھ میں تو آ جائے میں دیں کیا کوئی کہنے جا رہا ہوں. کانٹر کیا؟ ارے بھائی دعویٰ آپ نے پیش کیا، دلیل آپ دیں، میں بات کروں گا اس سے. تو پہلے آپ مانو کہ ہم آپ کا کہتے اصول ہیں غلط ہے. یہ آپ نے جو ہم پہلے آپ یہ کہتے ہیں مانو نا. اللہ اس کے رسول کی اطاعت، ہم کہتے ہیں عام مسلمان پر اللہ اس کے رسول کی اطاعت واجب ہے. آپ مجھ سے دلیل مانگے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی واجب ہے. دیکھیے میں دلیل دیتا ہوں آپ کو. آپ کہتے ہیں کہ عامی پر ایک امام کی تقلید واجب ہے، تو آپ کی دلیل دیں. میرا جو موقف ہے اس کی دلیل میں دوں گا. میں نے اپنا موقف کیا رکھا کہ ایک انسان پر، ایک مسلمان پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت واجب ہے. میں اس کی دلیل دوں گا انشاءاللہ تعالی. دین میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت واجب ہے ایک مسلمان پر. آپ مجھ سے مانگ لیں دلیل، میں دلیل دے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. یہ میری طرف سے دلیل ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک امام کو فالو کرے گا عامی، صرف ایک امام کی تقلید کرے گا. اب میں آپ سے دلیل مانگ رہا ہوں، آپ دلیل دیں اپنی. اس کی ایک اسی آیت کے آگے جو ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اس کے اندر جو سورہ نساء کیا ہے؟ آیت 59 جو ہے اس ہاں کے ہاں، اندر اولی الامر کا ذکر آیا. اولی الامر کیا ہوتا ہے اولی الامر مطلب؟ اس سے مراد مجتہد ہے. ایک منٹ، اولی الامر کا ترجمہ کرے کیا ہے؟ اس کا جو ترجمہ جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا اپنی تفسیر کے اندر، اور ارے ترجمہ حضرت بول رہا ہوں، ابوبکر اردو میں جسوس رحمہ ترجمہ. اللہ نے. اولو الامر اردو میں ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ اولو کا ترجمہ کیا ہوگا اردو میں؟ آپ کو میرا ترجمہ معتبر لگے گا زیادہ، یا پھر خیر القرون سے میں آپ کو ترجمہ ارے دوں بھائی وہ سب آپ کو کو زیادہ پتا اس کا معتبر لگے گا؟ ترجمہ کیا ہوتا ہے. ترجمہ خیر القرون، حضرت ابن عباس اردو میں تھوڑی ترجمہ کریں گے. آپ سے اردو میں ترجمہ پوچھ رہا ہوں میں. اولو الامر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور ترجمہ کرے نا اولو الامر کا. حضرت ابن عباس اولو الامر کا اردو میں ترجمہ تھوڑی کریں گے، پہلے اردو ترجمہ کر کے ہمارے سامعین کو بتائیں، ان کو تھوڑی عربی آتی ہے. آپ نے ایک چیز، ایک آیت دلیل کے طور پہ پیش کی ہے، آپ مجھ سے اردو میں بات کر رہے ہیں. آپ نے وہ اولی الامر منکم دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے، تو ترجمہ بھی پیش کرے نا اس کا. اولی الامر سے مراد جو ہے وہ مجتہد ہے، حاکم ہے. مجتہد؟ ارے ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ اولو الامر کا ترجمہ کیا ہے؟ زید بھائی ترجمہ لگا دے بھائی، ان کو پریشانی ہو رہی ہے. سامنے آیت لگا دیں. چلیں شاید زید بھائی نہیں سن رہے ہیں آپ. جی شیخ، ہاں میں ترجمہ کر. میں لگا رہا ہوں، ایک اچھا سیکنڈ لگا رہا ہوں. ٹھیک، ہاں. ایک منٹ میں ترجمہ لا رہا ہوں. اچھا ہے، یہاں یہ لیجیے، یہ آیت ہے اور اس کا ترجمہ یہاں ہے، پڑھیں. ہاں چلے ترجمہ کریں، پڑھیں. اب دیکھ کے تو پڑھ سکتے ہیں آپ نا. پڑھیں، ترجمہ کریں. سامنے آپ کیا آیت لکھی ہوئی؟ اور تم میں سے جو اختیار والوں کی، والو لکھا ہے نا کہ والا لکھا ہے؟ والوں کی. والو جمع ہے نا. تو آپ مجتہد کیوں بول رہے ہیں؟ مجتہدین کیوں نہیں بول رہے ہیں آپ؟ کہاں اس سے آپ کا موقف ثابت ہوا؟ آپ تو کہہ رہے تھے ایک امام کی پیروی کرنا، اس میں تو ایک امام کا نہیں لکھا ہوا ہے. میوٹ ہو گئے کیا زید بھائی؟ جی نہیں میوٹ نہیں ہوا ہوں، لیکن اس کے اندر میں آپ اچھا کو بتا رہا ہوں نا، سب سے پہلے اس کا جو ہے خیر القرون کے زمانے کے اندر جتنے بھی صحابہ نہ تابعین نہ نہ صحابہ نہ سے جو ایسے نہیں سوالات بات. پوچھے میں تھے. نے
آپ مجھ سے آپ نے مجھ کو اسٹریم پہ بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا میں کیسے بات کرتا ہوں. ایک آیت آپ نے پیش کی ہے, یا تو آپ ثابت کریں کہ اس سے آپ کا موقف ثابت ہو رہا ہے, یا پھر یہ بولے کہ اس سے میرا موقف ثابت نہیں ہو رہا ہے, پھر دوسری بات پہ بات کریں گے ہم لوگ. اولو جمع کا صیغہ ہے, جمع میں آپ ترجمہ بھی دیکھ رہے ہیں, والو لکھ کے آیا ہے. آپ نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ ایک عامی ایک امام ہی کی تقلید کر سکتا ہے. وہ آپ یہ مانے کہ یہ آیت سے آپ کا دعویٰ ثابت نہیں ہو رہا ہے, پھر دوسری آیت پر بات کریں گے. اسی آیت سے حضرت میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ اولی الامر منکم یہ جو ہے نا, اس آیت سے استدلال کریں. اسی سے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہاں میں سن رہا ہوں. تو اس سے میرا تو وہی ہے نا, مجتہد. مراد مت بتائیں آپ مجھے, آیت میں کہاں لکھا ہوا ہے مجتہد کا؟ وہ تو مجتہدین جمع کا صیغہ ہو گیا, وہ تو اختیار والوں بھی لکھا ہوا ہے. تو صحابہ کے جو زمانے ہیں آپ نے دلیل, آپ نے دعویٰ یہ کیا ہے عامی پر ایک امام کی تقلید واجب ہے. آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عامی جو ہے وہ ایک امام کے مسلک سے باہر نہیں نکل سکتا, اس پر ایک امام کی تقلید واجب ہے. ہم نے آپ سے اس پر قرآن و سنت سے دلیل مانگی, آپ نے قرآن کی دلیل دی. اس میں یہ کہاں لکھا ہے کہ عامی ایک ہی امام کی تقلید کرے گا؟ اس میں تو بلکہ جمع کا صیغہ ہے. تو خیر القرون سے جو ہے میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں. آپ ایکسپٹ کر لو. ارے بھائی آپ بول دو کہ آپ کو قرآن و حدیث سے, آپ بول دو کہ آپ کو قرآن و حدیث سے دلیل نہیں مل رہی ہے, پھر خیر القرون پہ بات کریں گے. یہ جو اصول آپ ابھی مثال دوں گا تو پھر آپ کے پاس دلیل نہیں ہوگی. ارے جب میں بات کروں گا, جب آپ مجھ سے میں نے کہا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے, آپ جب میں بات کروں گا, جب آپ کا موقف ثابت ہو جائے گا کہ نہیں ثابت ہو رہا ہے نا, آپ میرے موقف سے اختلاف کرتے ہیں. میں نے کہا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے, آپ کو اس سے اختلاف ہے؟ نہیں اختلاف ہے تو مسئلہ ہی نہیں. پھر میں جو بات کر رہا ہوں متفق علیہ, تو مجھ کو تو کاؤنٹر کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ عامی کو ایک مجتہد کی تقلید کرنی چاہیے. آپ کا مسئلہ, آپ کا موقف مختلف ہی ہے, اس لیے آپ سے کاؤنٹر کوشچن ہو رہا ہے. میرا موقف مختلف ہی ہے ہی نہیں, تو مجھ سے کیوں کاؤنٹر کوشچن کریں گے بھائی؟ آپ نے جو موقف اختیار کیا ہے, آپ کا جو اسٹینڈ ہے وہ اختلاف والا ہے, اس لیے اس پر آپ سے بات ہو رہی ہے. آپ کو ثابت کرنا ہے. میں نے اپنے موقف کی دلیل دے دی, آپ نے میرا موقف تسلیم کر لیا. جو چیز متفق علیہ اس پر تھوڑی بات ہوتی ہے, جو چیز مختلف ہی اس پر بات ہو رہی ہے. اللہ اس کے رسول کی اطاعت واجب ہے, میں بھی مان رہا ہوں, آپ بھی مان رہے ہیں, تو میرے موقف میں تو اختلاف رہ ہی نہیں گیا, تو مجھ سے کاؤنٹر کوشچن کرنے کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دعویٰ کیا کہ عامی ایک امام کی تقلید کرے گا, بس اس کو 2 3 4 5 اماموں کی تقلید کی اجازت نہیں ہے. آپ کو اس کا ثبوت دینا ہے قرآن یا حدیث سے. بھائی یہ آیت اگر نہیں ہے تو ہم آگے بڑھے نا کنورسیشن کو. دوسری آیت پیش کر دو بھائی, اور بھی آیتیں پیش کر سکتے ہیں. اور آگے بڑھ جاؤ کہ ہاں اس میں واحد کا صیغہ نہیں ہے, اس میں جمع کا صیغہ ہے. آپ ایکسپٹ کر لو, بات آگے بڑھے گی کم سے کم, ہے نا. یہیں پہ کنورسیشن اٹکی رہے تو کیا فائدہ ہے بتائیے, یا اینڈنگ تک یہیں پہ اٹکے رہیں گے آپ؟ جی اس کے اندر جو ہے زید بھائی, وہ اولی الامر منکم جو ہے نا حضرت, وہ میں اسے آپ کو کہہ رہا ہوں. 1 منٹ میں ترجمہ دیکھ رہا ہوں میرے اس کے اندر, شاید کیا نا وہ صحیح ترجمہ ہے بھائی. پلورل ہے, آپ دیکھ لو کتنے بھی ترجمہ آپ دیکھو گے, کسی کا بھی ترجمہ دیکھو گے نا, یہاں سنگولر نہیں ہے, یہاں جمع ہے, پلورل ہے. ہاں تو وہ جو آپ, ارے بھائی کس کا ترجمہ آپ کو دیکھنا ہے, کوئی ان کو کس کا ترجمہ آپ کو دیکھنا ہے, مطلب اگر اس ترجمے پہ نہیں یقین ہے تو جالندھری کا ترجمہ دیکھ لیں, بہت کامن ترجمہ ہے. ابھی اسی پر ٹائم ویسٹ کریں گے پوری طرح سے, کیوں پہ پکڑ کریں بھائی؟ بھائی نہیں ہے تو نہیں ہے, ابھی کتنا بھی پڑھ لو آپ کو وہاں پیدا نہیں ہونے والی مانا واحد کی, اس جمع ہے. ایک کام نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو اگلے ہفتے آ جائیں بھائی. زید بھائی جب آپ شیخ کفایت آپ سے کل آپ سے بات کر لیں گے تو ہم پھر آپ کی دوسری دلیل بھی دیکھ لیں گے. اس دلیل سے تو آپ نہیں ثابت کر پائیں گے, اس دلیل سے آپ نہیں ثابت کر پائیں گے, وہ سب کو پتا ہے بھائی. اولو ترجمہ, اولو جو ہے نا وہ جمع ہے, یہ سب کو پتا ہے. اسی دلیل سے, اسی سے جو ہے حضرت, اس کے اندر 2 حکم ہے, ایک تو ہے عوام الناس کو اور دوسرا ہے مجتہدین کو. آگے جو پوری آیت جو ہے نا, پوری آیت, یہ تو آدھی آیت ہوئی, لیکن آگے جو پوری آیت ہے اس میں دوسرا حکم مجتہدین کے لیے, پہلا حکم تو عوام الناس کے لیے, جو عام عوام ہے ان کے لیے. ہاں تو عوام الناس کی تو بات کر رہے ہیں. اور اولی الامر, جو تم میں سے اولی الامر ہے, اس کا ذکر ہے یہاں پر. ارے بھائی اولو, آپ عالم ہیں کیا ہیں؟ آپ ہیں, عربی آتی ہے آپ کو تھوڑی بہت؟ نہیں میں عالم نہیں ہوں. ہاں دیکھو, جو قرآن مجید میں اولو کا لفظ کہاں کہاں آتا ہے, جیسے اولو الالباب آتا ہے, اولو الالباب یہ پلورل کا صیغہ ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اولو کا جو واحد آتا ہے وہ زو آتا ہے. پچھلی بار ہم نے وہ اپنے عفان بھائی کو بھی بتایا تھا کہ اہل الذکر جو ہے نا, اس کا واحد, اہل کا ذکر واحد آتا ہے صاحب, تو اولو جو ہے نا وہ جمع ہے, پلورل ہے, تو اس کا واحد آتا ہے زو آتا ہے اس کا واحد. تو ذل امر منکم نہیں کہا ہے,
उलुल अमरी मिनकुम का है, उलुल अलबाब कुरान मजीद में आता है, तो ऐसे ही उलुल अम्र आया है, तो ये तो जमा का सिगा है। ये अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं से तर्जमा ला करके ये साबित कर सकते हैं कि नहीं उलू यहाँ पे वाहिद के लिए आया है, तो ठीक है, आप बोल दें। आप ये बोल रहे हैं उलू यहाँ पर वाहिद के लिए आया है, उलू वाहिद का सिगा है, ऐसा बोल रहे हैं आप? वक्त थम गया वहीं पर। अब भाई इसी को यहीं पे जाने देते हैं इनको। इसको चलो एक दलील पर चलिए आपने जी, क्योंकि अब देखिए अब ये तकलीद मजमूम महमूद ये सारी बातें नहीं होंगी। आपने एक दावा पेश कर दिया है कि आम ही पर एक इमाम की तकलीद वाजिब है, इसी पर बात होगी इंशाअल्लाह ताला। एक दलील आपने दी, उस दलील से आप साबित नहीं कर सके। अगली मरतबा कल आपसे शेख किफायत बात करने वाले, तो मैं फिर उसके बाद वाले स्ट्रीम में इंशाअल्लाह आपसे बात करूंगा, दूसरी दलील लेकर के आइएगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है? बात करेंगे हम लोग इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बारक अल्लाह फीकुम, हाँ, जज़ाकल्लाहु खैर। इसी पे करो ना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।